میرے بھائیوں اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیوں، اس کی مان لو میرے بھائیوں، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی میں کامیاب، اللہ ناراض میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، اور مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا۔ چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام۔ میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ خافض، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی و ممیت، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر تواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان، میرا اللہ رشید و صبور۔ میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں۔ میں سوالی، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال، یہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو۔ میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کرو۔ ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، اور اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے تو پہل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے تو پہل آج انسان ہو۔ اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا، یا بندر ہوتا، یا خنزیر ہوتا، یا زیر زمین ہوتا۔ دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا،
مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا، تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا۔ وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا، تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا۔ اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ، جویریہ، خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے، علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے۔ یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا، تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے۔ فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے، لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے، اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند۔ لوگوں نے صبح کھایا، شام کھایا، اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا، ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا۔ محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، اندر جانے کی اجازت مانگی، میرے بیٹے میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے۔ بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں۔ اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چننی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے۔ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دیکھا، اس سے پردہ کر، اسے پردہ کر۔ ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا، اندر آئے عمران کو بھی لے کر، بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی، اب بیماری ہے تو دوا کو دی، اور رونے لگی۔ اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں، اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں، اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا، اور کون لائے گا، اور کیسے لائے گا، اور کیوں کر آئے گا؟ یہ مقدس ترین باپ، مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے۔ اللہ کا نبی بھی رو پڑا، طائف کے پتھر کھا کے، احد کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، گھلا دیا، رلا دیا۔ دونوں باپ بیٹی مل کر رو رہے، اور آپ کہہ رہے میری بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا، 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو،
ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا، اور امت کے لیے در کھلوا گیا، اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ جو تمہارے لیے قربان ہو گیا، تم صبح صبح اسی کا طریقے قربان کر کے آئے بیٹھے ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ شیو کر رہا ہوں، کیوں؟ تقید کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ یہ تبلیغ والے یہ بات کہا نہیں کرتے، پر میرا تمہارا کوئی اور رشتہ بھی تو ہے، اور میں مقامی ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم کس کی سنت ذبح کر کے آئے بیٹھے ہو؟ جو تمہارے لیے ذبح ہو گیا، خود ذبح ہو گیا، اس نے کیوں پوشاکیں چھوڑ دیں؟ اس نے کیوں ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند لگائے؟ اس نے کیوں کھجور کی شاخوں کے تنے اور کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار دی؟ اس کے گھر میں کیوں نہ بستروں پر بستر بنے؟ اس کے گھر میں کیوں نہ چراغ جلے؟ وہ تو جس دن دنیا سے جا رہا تھا، اب بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے۔ آج اس کی آخری رات ہے، کل اللہ کی ملاقات ہے، اور عائشہ اماں کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے۔ جس کے لیے سورج گھر میں اتر سکتا ہو، جس کے لیے جنت کے گھر زمین پہ بنائے جا سکتے ہوں، وہ کیوں کھجور کی شاخوں کے گھر میں جان دے رہا ہے؟ ایک پرانی میلی سی چادر تھی جس میں اللہ کے نبی نے جان دی۔ ایک پرانی سی رضائی تھی جس میں اللہ پاک کا نبی رات کو سوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انصاری عورت ملنے آئی، اس نے دیکھا پرانی رضائی میرے نبی کی، کہ یہ پرانی ہے، میں ابھی نئی بھیجتی ہوں۔ وہ گھر گئی اور ایک نئی رضائی لے کر آئی۔ اتنے میں ہمارے نبی آئے، دیکھا پھولدار رضائی، کہا عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ، انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کی پرانی رضائی دیکھی، انہوں نے کہا میں نئی بھیجتی ہوں، یہ اس نے بھیجی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں اس سے بہت کچھ زیادہ لے سکتا ہوں اپنے اللہ سے، جاؤ یہ اس کو واپس کر دو۔ یہ رضائی اور محمد ایک چھت میں نہیں جمع ہو سکتے۔ وہ لاڈلی بھی نہیں تھی، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہ بڑی اچھی لگ رہی مجھے، میں نہیں واپس کروں گی۔ تو عائشہ یہ چھت مجھے اور اس رضائی کو کٹھے نہیں دیکھے گی، مجھے یہاں بٹھانا ہے تو رضائی باہر کر دو، میں اس سے زیادہ اللہ سے لے سکتا ہوں۔ لیکن میں نے ٹھکرا دیا، وہی پرانی رضائی لی اور وہ نئی رضائی واپس کر دی۔